بیر معونہ اور رجی۔ سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 40 صاحبان علم اور قرآن کے قاریوں کے مسکین گروہ کے انچارج تھے، جو دن بھر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے اور رات کو مسجد نبوی کے چبوترے صفا پہ عبادت میں مشغول رہتے۔ وہ جنگجو لوگ نہ تھے، ان کی قوت ان کا علم، گیان اور معرفت الہی تھی۔ کچھ کتابیں میں ان کی تعداد 70 لکھی گئی ہے۔ احد کی جنگ کے کوئی 1.5 مہینہ بعد نجد کی ایک بستی میں ان لوگوں کی جماعت کو وہاں بنو عامر اور بنو سلیم کے سردار ابو برا عامر بن مالک بن جعفر کی درخواست پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔ مطالبہ بھی ابو برا نے کیا تھا۔ جب اس پہ ایمان لانے کی پیشکش کی، وہ قائل تو ہو گیا، حتمی طور پہ ایمان نہ لایا۔ بولا، کچھ لوگ جو میری قوم کو میرا ہمنوا بنا سکیں، انہیں تعلیم دیں قرآن کی، میرے قبیلے میں بھیج دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے۔ تو بضد ہوا، بولا، میں ضامن ہوں، میری امان ہے ان کو۔ عرب میں دی گئی امان کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کی شیدائی مساکین کا ایک گروہ بھیج دی۔ ان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت مکہ سے مدینہ تک کا وفادار ساتھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ بیر معونہ جو نجد علاقے میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر بنی عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے خیمے میں گئے، جو ان 40 عالموں کو بلا لانے والے ابو برا عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، اور قبیلے کی سرداری کے معاملے میں ابو برا کا مخالف ہی نہیں، خود امیدوار تھا۔ اس نے خط پڑھنا کیا تھا دیکھا بھی نہیں، الٹا اپنے ایک بندے کو جو خط لانے والے سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقب میں کھڑا تھا، ایک منحوس اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے نیزہ مار کے ایلچی کو مار ڈالا۔ مرنے والے کے منہ سے آخری جملہ یہ نکلا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ قاتل عامر بن طفیل نے پھر بنو عامر کو آواز دی کہ باقی پڑاؤ میں بیٹھے سب بے خبرے بے گناہ کاریوں کو مار دیا جائے۔ بنو عامر نے ابو برا کی دی ہوئی امان کی وجہ سے کان نہ دھرے، مگر اسے روکا بھی نہیں۔ پھر اس نے بنو سلیم اور اس کی دیگر شاخوں ریل، زکوان اور اسیہ کو بلا کے سب کاریوں کو گھیر لیا اور انتہائی بے دردی سے سب کو مار ڈالا۔ ان 40 میں سے 3 بچے، ایک کعب بن زید جو زخمی ہو کے بے سود گری لاشوں کے ڈھیر میں پڑے رہے، مگر ان کی نفس چلتی رہی۔ 2 دوسرے منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ دونوں پڑاؤ سے ذرا ہٹ کے نخلستان کے کنارے پہ اگی گھاس پہ اپنے قافلے کے اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ انہیں پڑاؤ کی طرف سے عجیب سراسیمگی بھری خاموش روتی ہوئی ہوا آتی محسوس ہوئی تھی۔ دل میں وسوسے امڑ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے۔ ان کا دھیان پڑاؤ ہی کی طرف۔ پھر عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس گروہ کا لیڈر تھا۔ وہ بار بار گردن اٹھا کے دور پڑاؤ کی طرف دیکھتا۔ اچانک اسے پڑاؤ کے کھجوروں کے جھنڈ کے اوپر بڑے بڑے گدھ منڈلاتے نظر آئے، جو بار بار کھجور درختوں سے نیچے اتر کے اپنے پنجوں اور مڑی منحوس چونچوں میں گوشت نوچ نوچ کے اٹھ رہے تھے۔ ہولے ہولے گدھوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ کھلے ریگستان، دور بنجر بے برگ تپتے پہاڑ اور گدھوں کی نخلستان میں عین پڑاؤ پہ یلغار۔ عمر بن امیہ زمری
اور منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہو۔ وہ خوف زدہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کی طرف دوڑے۔ ریگزار میں اونٹ جتنی تیز دوڑا سکتے تھے دوڑا کے گئے۔ ایک ریت کا اونچا ٹیلا چڑھ کے اترے تو سامنے کا منظر ہی عجیب تھا۔ ریت اور کنکریوں میں اگی نخلستان کی گھاس خون سے بھری تھی۔ ان کے ساتھیوں کے جسم کٹے پھٹے بکھرے پڑے تھے، صرف لاشیں بے سدھ، خاموش، بے ترتیب۔ ہوا میں خون تیر رہا تھا، فضا سسکیاں لے رہی تھی۔ دونوں یہ ہولناک منظر دیکھ کے لرز گئے۔ ان کے بدن میں بھونچال بھر گئے، بوٹی بوٹی ان کے جسموں کی کپ کپانے لگی۔ غصے سے ان کے وجود انسان سے عفریت بن گئے۔ اتنی بڑی مکاری، ایسا سری دھوکہ۔ وہ صرف دو تھے، لڑنے کے لیے کود پڑے۔ قاتل سینکڑوں میں تھے۔ قاتلوں نے انہیں قابو میں کر لیا۔ منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت پا چکے تھے، مگر ان کا جسد مبارک نہ ملے۔ قاتلوں نے خود نشاندہی کی، سن کے کہا، ہم نے پہچان لیا۔ ایک انہونی ہوئی تھی۔ جب ان کا لاشا زمین پہ گرا تو ایک ہوا کا بگولا آیا اور ان کا جسم اٹھا کے آسمان پہ لے گیا۔ وہ منظر ہماری آنکھوں سے بندھا ہوا ہے۔ عمر بن زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے باندھ لیا۔ قاتلوں کے سرپنچ کو جب پتہ چلا کہ عمر بن زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ زمر سے ہے، جس قبیلے کے کسی قیدی کو آزاد کرنے کی اس کی ماں نے منت مانی ہوئی تھی، تو اس کے ماتھے کے بال کاٹ کے اس کی مشکیں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ لاشوں میں بے سدھ پڑے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کو ساتھ لے کر وہ عجیب خستہ حالی اور ریزہ ریزہ ہوئے مدینہ پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام دے چکے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ ابھی احد کے شہیدوں کے غم کا پہاڑ تھا کہ ان مساکین کاریوں کے دھوکے سے قتل کا غم سوا ہو گیا۔ اسی دن ایک اور غم زدہ خبر آئی۔ ایسا ہی ایک وعدہ کر کے طائف اور مکہ کے درمیانی علاقے رجی کی بستی میں بنو حذیل کے لوگوں نے مدینہ سے تعلیم قرآن کے بہانے منگوائے ہوئے 10 قاریوں کو بلا کے دھوکے سے پکڑ کے مار دیا کہ لو ان سے بدر کا بدلہ لے لو۔ اس مختصر سی علم والوں کی ٹولی کا امیر سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بدر اور احد کے وہ غازی تھے۔ بدر میں ان کے ہاتھوں قریش کی ایک رئیس زادی سلافہ بنت سعد کا بیٹا مرا تھا۔ اس بدطینت عورت نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیوں گی۔ لوگوں میں چرچا کیا ہوا تھا کوئی عاصم بن ثابت کو پکڑ کے لائے، انعام منہ مانگا لے۔ قاتل بنو حذیل قبیلے کے علم میں سلافہ کا انعام تھا۔ انہوں نے سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاش سلافہ کو بیچنے کا ارادہ کر لی۔ ان کا سر کاٹنے گئے۔ سلافہ کو تو کھوپڑی میں شراب پینی تھی۔ ریت میں کٹی ہوئی لاش نگینے کی طرح چمک رہی تھی۔ رجی کنویں کے پاس اگے کھجور پیڑوں اور انگور کی بیلوں بیچ خدا جانے کب سے خدا نے کتنی شہد کی مکھیاں پال رکھی تھی، جن کے کان میں خدا وحی کر کے انہیں ہر خوشنما خوشبودار مہکتے پھول سے رنگ رس اٹھانے کا حکم دیے ہوئے۔ ادھر قاتل سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹنے کے ارادے سے ان کے جسد خاکی کے قریب ہوئے، ادھر خدا نے اپنی شہد مکھیوں کے غول ان پہ چھوڑ دی۔ وہ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر بھاگے۔ سوچا رات کو مکھیاں اڑ جائیں گی پھر کاٹیں گے۔ رات آئی، ساتھ تیز بارش کا ریلا، اس کے ساتھ طوفانی ہوا۔
قریبی ندی ابلی، سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی پانی بہا کے لے گیا۔ پھول جسم اپنی پوری مہک کے ساتھ پانی کو مہکا گیا۔ سلافہ کی قسم کبھی پوری نہ ہوئی۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے مانگی ایک دعا مانی گئی۔ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، آج میں تیرے دین کی جیسے حفاظت کر رہا ہوں، ایسے ہی تو میرے جسم کی بے دینوں سے حفاظت کرنا۔ اللہ کوئی بے اختیار تھوڑی، کر دی حفاظت۔ شہد کی مکھیاں بھی اس کی وفادار، پانی کے ریلے بھی، بارش کی بوچھاڑ اس کی تابع، ہوائیں اس نے باندھ رکھی، ندیاں اس کے حکم سے بہتی ہیں۔ اللہ کے لشکر سارے ہمارے علم میں تھوڑی، زمین و آسمان پر اور ان کے بیچ جو بھی ہے وہ اپنی خوشی یا ناخوشی سے اللہ کا ہر حکم ماننے پہ مجبور ہے۔